اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں کہ کیسے پتہ لگے کہ یہ درود پاک پڑھنا میرے لیے ہے، یا یہ درود پاک سے مجھے فیض ملے گا، یا یہ درود پاک جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں اشارہ ملے کہ ہم کون سا درود پاک پڑھیں۔ تو اس کو میں ایک بڑے آسان طریقے سے آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گی، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے اگر آپ کی لائف میں کوئی ایسا انسان ہے جو درود پاک پڑھنا چاہتا ہے اور وہ ان کو یہ کنفیوژن ہے کہ ہم کون سا درود پاک شروع کریں۔ ویسے تو میں نے بہت ساری ویڈیوز میں یہ بات کی ہوئی ہے کہ جو بھی درود پاک ہوگا آپ کوئی بھی شروع کریں، لیکن ہوگا کیا کہ آپ کو اشارے مل جائیں گے کہ آپ کو کون سا پڑھنا ہے۔ آپ جون سا مرضی شروع کر لیں۔ اول تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ درود پاک میرے لیے ہے، یعنی آپ کو اسی سے ہی اسٹارٹ کروایا جائے گا، کیونکہ درود پاک پڑھنا بذات خود یہ توفیق ملتی ہے، آپ خود کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے تو حساب سے زندگی میں کوئی بھی کامیابی یا کچھ بھی آپ کریں وہ سب توفیق سے ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ تو اب یہاں پہ میں ایک بالکل ایکسپلین عام سی بات کروں گی کہ جب آپ کو کیسے پتہ لگے کہ یہ درود پاک میرے لیے ہے۔ دیکھیں، سب سے جو عام اشارہ، جو سب سے آسان ایک چیز آپ کو ملے گی وہ یہ ملے گی کہ جب آپ درود پاک پڑھنا شروع کریں گے کوئی بھی، تو اس سے آپ کو فیض ملنے لگ جائے گا، آپ کے کام بننا شروع ہو جائیں گے، آپ کے دنیاوی کام بننا شروع ہو جائیں گے سب سے پہلے۔ اب یہاں میں کیوں کہہ رہی ہوں دنیاوی کام بننا شروع ہو جائیں گے؟ اگر آپ کو دنیا کی ٹینشنیں کھائی جا رہی ہیں اور آپ کا فوکس دنیا کی طرف ہے، تو آپ کا روحانیت کی طرف فوکس کیسے جائے گا؟ آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف فوکس کیسے جائے گا؟ کیونکہ آپ مانیں نہ مانیں، درود پاک ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان اس ڈگر پہ چل پڑتا ہے، دنیا اس کے لیے پھر ایک مچھر کی مانند ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیسے ہوتی ہے وہ بھی ایکسپلین کروں گی نیکسٹ ویڈیو میں، لیکن ابھی جو میں ایکسپلین کر رہی ہوں کہ درود پاک کیا، کیسے پتہ لگے میرے لیے کون سا، اسی کو ہم لے کے چلتے ہیں۔ تو بات کہہ رہی تھی کہ سب سے پہلے آپ کے دنیا کے کام بننے لگ جائیں گے اور آپ کو سکون آنے لگ جائے گا۔ سب سے آخر جو ایک مین بات ہے نا سکون والی، وہ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں آپ کو سکون آئے گا ہی آئے گا۔ لیکن یہ جاننا کہ میرے لیے کون سا درود پاک پڑھنا ہے، اس میں جو نمبر 1 بات ہوگی وہ یہ کہ آپ کے کام بننے لگ جائیں گے۔ پھر تو آپ نہیں چھوڑیں گے نا اس چیز کو، ظاہر ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز بھی آپ لے کر آئیں جو آپ کا کام پورا کرنا شروع کر دے تو آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کو اشارے ملنا شروع ہو جائے۔ اشارے کیسے ملیں گے؟ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ خواب ہے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائمز آپ کوئی ایسی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں جس سے آپ کو اشارہ مل جاتا ہے اور آپ کو کہتے ہیں چلو میں یہ بھی پڑھ کے دیکھتا ہوں، تو آپ کو اس سے مزید فیض ملتا ہے، آپ کو روحانیت کے معاملوں میں فیض ملتا ہے۔ ایک یہ چیز ہوگی۔ دوسرا یہ ہو گیا کہ آپ کو خواب میں، جیسے ایک ہماری بہن ہے وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسے اشارہ ہوا کہ میں درود پاک ایک پڑھ رہی تھی، میں نے پہلے بھی ان کا ذکر کیا تھا، وہ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا ان کو اشارہ ہوا ہے۔ ان کو لگتا ہے ایسا کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس دن اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ میری مدد کریں کہ میں کون سا درود پاک پڑھوں۔ وہ درود رحمت پہلے پڑھ رہی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ میں سوئیں اسی دن رات سوئیں، اور انہوں نے سوال ابھی رات کو ہی کیا تھا سونے سے پہلے اللہ سے، اور وہ کہتی ہیں کہ نیند میں ان کی تھوڑی سی ہلکی سی آنکھ کھلی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ خود جو ہے ان کی زبان پہ درود قرب مصطفیٰ کا ورد جاری تھا، اور وہ نہیں پڑھتی تھیں اس درود پاک کو، یعنی کہ انہوں نے سنا ضرور تھا لیکن ان کی اس طرح پریکٹس نہیں تھی کہ خواب میں کب چیز آتی ہے ہمارے۔ اکثر اوقات آپ لوگوں نے، اگر جو لوگ پڑھائی میں بہت تیز ہیں، جیسے میرے ساتھ ایسے ہوتا تھا کہ جب میں پڑھتی تھی، پر اپنے اسٹڈی پیریڈ میں بتا رہی ہوں کہ جب میں پڑھائیاں وغیرہ کرتی تھی، جو بہت زیادہ پیپر کی تیاریاں ہم کر رہے تھے، تو خواب میں میتھس کے سوال سولو کر رہی ہوتی تھی۔ تو وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے دل و دماغ میں ایک ہی چیز طاری ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ وہ بہن کہتی ہے کہ میں نے تو درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنے کا اگلا سوچا بھی نہیں تھا، میں نے خود سے سوچا تھا کہ اچھا چلو میں درود رحمت پڑھ رہی ہوں، اب میں دوسرا درود پاک پڑھوں گی، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد پڑھوں گی۔ تو کہتی مائنڈ میرا اس کے لیے بنا ہوا تھا، لیکن خواب میں مجھے اس طریقے سے، بلکہ خواب بھی نہیں، نیند میں نے ہلکی سی آنکھ کھولی تو میں وہ والا درود پاک ورد کر رہی تھی۔ تو یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ آپ کو اس طرح بھی اشارہ مل سکتا ہے۔ یہ ہو گئے 2 اشارے۔ تیسرا اشارہ تو بہت ہی کلیئر کٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی کہ آپ یہ والا درود پاک پڑھیے۔ ایک بہت افضل کائنڈ آف کیٹیگری ہے، اور یہ انہی کو نصیب ہوتی ہے جو قسمت والے ہیں۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا 1 کروڑ دفعہ درود پاک ختم ہوا ہو، اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا 10 لاکھ دفعہ درود پاک ختم ہوا ہو۔ اس میں بس یہ ہے کچھ لوگوں کو تھوڑا 4 دفعہ درود پاک پڑھ کے زیارت ہو جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ہے کہ آپ کی قسمت کب جاگ اٹھے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ اور اس کے علاوہ کیا اشارے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں نے کر دی نا کہ آپ کو سکون تو کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں آپ کو ملے گا ہی ملے گا۔ جو لاسٹ کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ آپ
جب درود پاک پڑھنا شروع کریں گے، یا تو آپ کی لائف میں کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا بزرگ آئے گا جو آپ کو ڈائریکٹ کہے گا کہ پلیز یہ درود پاک پڑھ لو. اور ایک اور جیسے ایک بہن تھی، ان کے بارے میں نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا، جن کا ریسنٹلی بچہ پیدا ہوا تھا اور ان کو درود ابراہیمی کے اشارے مل رہے تھے. ان کو کیسے مل رہے تھے؟ ان کو کوئی روحانی خواب نہیں آیا تھا. ان کے ساتھ یہ سسٹم ہونے لگ گیا تھا کہ وہ ان دنوں بہت بے چین تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ آس پاس لوگوں سے مجھے پتہ لگ رہا تھا کہ میں نے کسی انسان کو فلاں وقت میں درود ابراہیمی پڑھنے کو کہا ہوا تھا اور اس کو فیض ملا، اس سے اس کے مسئلے حل ہوئے. تو میں بھی ان ٹائم مسئلوں میں سے گزر رہی تھی، تو مجھے بھی بہت سارے اس طریقے سے اشارے مل رہے تھے. کبھی میری والدہ مجھے درود ابراہیمی کوئی واقعہ سنا دیتی. مطلب اس طرح آپ کو اشارے ملتے جائیں گے. اچھا، اگر اس کے باوجود آپ ڈاؤٹ میں ہیں تو آپ کیا کریں؟ سمپل، جیسے آپ کو اشارہ مل گیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اشارہ میرے لیے ہے بھی کہ نہیں، تو آپ سمپل یہ کریں. اگر تو بہت چھوٹا درود پاک ہے اور آپ اس کو ایزیلی زیادہ سے زیادہ ختم کر سکتے ہیں، لیٹس سپوز درود رحمت کچھ لوگ 10,000 مرتبہ بھی پڑھ لیتے ہیں، دن میں 5,000 مرتبہ بھی پڑھ لیتے ہیں، تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں، کوئی بھی درود پاک زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ اس کو تقریباً 15 ڈیز تک تو پڑھیں، بلکہ آپ کو اس سے پہلے اشارہ مل جائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ کو خود ہی فیل ہونے لگ جائے گا کہ میرا کام بن رہا ہے، میرے سکون آ رہا ہے، مجھے روحانیت مل رہی ہے، مجھے کیا جو بھی چیز جیسے یہاں پہ ایک اور بہن کے بارے میں ذکر کروں گی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ایک دفعہ، اور وہ کہتی ہیں ان کو دوبارہ پھر کافی مہینوں بعد دوبارہ شوق چڑھا کہ وہ ان کی دوبارہ زیارت کریں، کیونکہ وہ دنیاوی زندگی میں بہت الجھ گئی تھی. اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا سے باہر آئی تو ان کا دل کیا کہ وہ زیارت کریں. تو وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے دوبارہ سے وہی عمل کیا جس سے ان کو زیارت ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے زیارت نہیں ہوئی، لیکن میں نے یہ خواب میں دیکھا مدینہ گلیوں میں ہوں میں، اور میرے منہ پر حبیب ہی کا لفظ ہے. اور وہ کہتی ہیں انہوں نے اٹھ کے اپنی بہن سے، اپنے پیاروں سے جو بھی ان کے آس پاس تھے، ان سے پوچھا کہ یہ کون سا درود پاک ہے جس میں حبیب ہی آ رہا ہے. تو ان کو پتہ لگا کہ یہ درود خضری ہے، صلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد علیہ وسلم. تو یہاں اشارے ملتے ہیں آپ کو کہ آپ یہ والا درود پاک پڑھیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح پھر آپ کیا کریں کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ اس درود پاک، اب یہاں میں یہ نہیں کہہ رہی درود ابراہیمی کا اشارہ ملا 10,000 مرتبہ پڑھ لیں. آپ سم ٹائمز نہیں پڑھ پاتے، اگر آپ نیو بھی ہیں، اگر تو آپ پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو بہت فیض عطا کرنے والا ہے. لیکن اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے تو پلیز ٹرائی کہ آپ اس درود پاک کو کنزیکٹیولی سے مراد ہے کہ ہر دن بغیر ناغہ کیے اس کو ایک اچھی تعداد میں پڑھنا شروع کر دیں. درود ابراہیمی اگر آپ فار انسٹنس آپ کو 313 تعداد میں آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھیں. آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہ درود آپ کے لیے ہے کہ نہیں. آپ کو اشارے ملنے لگ جائیں گے، آپ کے کام بننا شروع ہو جائیں گے. آپ کو روحانیت، اگر آپ روحانیت کی طرف یعنی کہ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا جس کے لیے آپ بھی پڑھنا چاہ رہے ہوں گے، یا مقصد نہیں بھی ہے، اگر کوئی آپ روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سب آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے. تو پھر جو چیز کے اوپر آپ ٹک جائیں گے، خود ہی ٹک جائیں گے. اچھا، یہ بھی میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. کنفیوژن کے بعد آپ شروع کریں وہی درود پاک جس کا آپ کو لگے کہ مجھے اشارہ مل رہا ہے. اگر اشارہ نہیں مل رہا تو کوئی بھی درود پاک شروع کر دیجئے، ٹھیک ہے. آپ خود ہی اس درود پاک تک پہنچ جائیں گے. یہ مجھ سے لکھوا لیں کہیں پہ کہ جو درود پاک آپ کے لیے ہے آپ اس تک پہنچ جائیں گے. جو درود پاک آپ کے لیے زندگی میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ پڑھیں، جیسے ہر انسان کا الگ الگ کام ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی آپ کے لیے کیا کام اللہ پاک نے رکھا ہے آپ کو نہیں پتہ. جو درود پاک آپ کے لیے ہے آپ اس تک 110% پہنچ جائیں گے. اس پہ میرا بہت بڑا عقیدہ ہے، میں نے لوگوں کو پہنچتے دیکھا ہے اور لوگ چلے بھی جاتے ہیں. تو یہ مت سوچیں کہ ہم ساری لائف کنفیوژن میں رہیں گے، آپ لوگ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن کچھ میں نے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتا دیا کہ کیا کیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، کہ کیا درود پاک آپ کے لیے کون سا ہے. اول تو بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو سٹارٹنگ سے ہی ایک درود پاک مل جاتا ہے. ابھی یہاں میں لاسٹ میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی لاسٹ میں، وہ یہ کہ دیکھیں یہ تو ہمارے معاملات ہوگے کہ ہم اپنا دنیاوی معاملہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم کیا درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ لیں، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے گا، آپ کو ان کی محبت آپ کے دل میں ایڈ ہو جائے گی. تو درود پاک اگر آپ صرف پڑھ ہی رہے ہیں، کوئی بھی پڑھ رہے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اس چیز کے لیے پریشان نہ ہوں اگر آپ کو اشارے نہیں مل رہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کون سا میرے لیے درود پاک ہے. بس درود پاک پڑھنا نہ چھوڑیں. جو بیچ میں نے سٹیپس بتائے نا کہ ایک درود پاک کو آپ 15 ڈیز پڑھ لیں، تو اگلے 15 ڈیز چھوڑ نہیں دینا، کوئی اور شروع کر دیں. اگر آپ کے دل کو اول تو ہر درود پاک سکون دے گا، 110% بات ہے. لیکن اگر آپ کا مقصد آپ کو لگ رہا ہے مجھے حاصل نہیں ہو رہا، اول تو مقصد بھی حاصل ہونے لگ جاتا ہے. تو آپ پلیز 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 درود کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے. درود شریف بس کوئی بھی پڑھ لیں،
ٹھیک ہے. درود پڑھنا ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کوئی بھی درود پاک آپ پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ پڑھیں تو ایک بہت بڑی چیز ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری بات کلیئر ہو گئی ہوگی. میری دعا ہے کہ جتنے لوگ پریشان ہیں ان سب کے معاملات حل ہوں، اور جو لوگ جون سا بھی درود پاک پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ سب ان کی زندگی میں جو اسپیشلی ان کے لیے ہے. جیسے ہر انسان اس دنیا میں کسی نہ کسی کام کے لیے آیا ہے، ویسے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے درود پاک پڑھنے کی بھی کوئی ڈیوٹی لگا دیں گے. تو آپ اگر ان لوگوں میں شامل ہیں، آپ بہت خوش نصیب. بس درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑنا، ریگولر پڑھنا ہے آپ نے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.